امریکی صدر کی طرف سے 1500 فوجیوں کی عراق میں تعیناتی سے وہاں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ یہ کہتا آیا ہے کہ عراق میں موجود امریکی فوجی دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف زمینی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ وہ عراقی افواج کی تربیت اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان امریکی فوجیوں کی عراق روانگی کے بعد امریکی صدر براک اوباما نے کہا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ ایک نیا مرحلہ ہے۔ ایک بات واضح کر لیں کہ دولت اسلامیہ نہ صرف عراق بلکہ خطے کے لیے خطرہ ہے، اور کل کو امریکہ کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اس نوعیت کا شدت پسند گروہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جو دہشت بھی پھیلاتا ہے اور لڑائی لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدام حسین کے کئی سابق کمانڈر ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب جمعے کو گردش کرنے والی ان خبروں کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ امریکی جنگی جہازوں کے حملے میں شدت پسند تنظیم کے سربراہ ابو بکر البغدادی زخمی ہو گئے ہیں۔ کرد امریکہ کی سربراہی میں ہونے والے ان فضائی حملوں کے لیے شکر گزار ہیں، لیکن ساتھ ہی کردوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس خطرناک دشمن کو شکست دینے کے لیے دنیا کو مزید بہت کچھ کرنا ہوگا۔ کاشف خبر، BBC نیوز۔